علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز برداری میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لطف تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سر، کل کے ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں۔ پی ٹی آئی ان کے کارکن بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ آپ اس ضمنی انتخابات کے اور پی ٹی آئی کے اس دوبارہ سے کہ انہوں نے مقبولیت حاصل کی، کیا کہتے ہیں سب کے بارے میں؟ بہت شکریہ عشاء۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، جب 20 نشستوں پہ انتخابات ہونے تھے اور اس کے بعد پھر التوا کا شکار ہو گئے تھے، اور اس کی جب سیلاب آ گیا اس کی وجہ سے انتخابات آگے چلے تھے۔ کل تقریباً میرا خیال ہے 9 نشستوں پر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں، جن میں سے غالباً 6 نشستیں ہیں عمران خان صاحب نے ان پہ ون کیا۔ اچھا عشاء، میں نے اس میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس قوم کے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ ہونا چاہیے، ایسے ہی مذاق ان کے ساتھ چلتے رہنے چاہیے۔ عمران خان صاحب، یہ جو حالیہ سیشن چل رہا ہے ہماری قومی اسمبلی کا، وہ ہے 2018 سے لے کر 2023 تک۔ بالکل۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور انہوں نے بہت لیت و لال سے کام لیا، انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی صورت تحریک جو ہے وہ کامیابی نہ ہو سکے، پول ہی نہ ہو، اس پہ گنتی نہ ہو سکے تحریک عدم اعتماد پر، لیکن سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد وہ ہوئے اور عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اتحادی تھے وہ جیت کے آگے، جو بھی اس میں تھا ہم اس پہ نہیں جاتے۔ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان صاحب ہار گئے، اس کے بعد یہ ریزائن کر کے آگے انہوں نے کہا کہ میں ایسے اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا، ہم اسے اسمبلی میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی ریزائن کر کے آگے۔ ان میں سے پہلے تو مطلب ہمارے ملک میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چور اور ڈاکو جو ہیں انہی کے لیے تو ساری آسائشیں ہیں، ان کو آج تک ان کے جو تنخواہیں اور الاؤنسز ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اچھا، ان میں سے 20 لوگوں کی جو استعفے تھے وہ اسپیکر نے منظور کر لیے، ان پہ انتخابات ہو رہے تھے۔ پھر جو میں نے بتایا کہ سیلاب آ گیا اور 20 کی بجائے اب 9 پہ ہوئے۔ کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ہیں جن میں سے 2 پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اور 1 نون لیگ نے۔ اچھا، ان پہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ 20 کی 20 نشستوں پر میں الیکشن لڑوں گا۔ پہلی بات تو وہ اسمبلی جس میں وہ وزیر اعظم تھے، اس اسمبلی پہ تھوک کے یہ باہر آگے تھے۔ دوسرا، اسی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کہنے لگے کہ میں 20 کی 20 نشستوں پر دوبارہ الیکشن لڑوں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہوں۔ اچھا، اگر وہ اسمبلی میں دوبارہ جانا بھی چاہیں تو کسی صرف ایک نشست سے انہوں نے جانا ہے، باقی جتنی بھی ہیں اگر 20 پہ انتخابات ہوتے اور 20 کی 20 عمران خان جیت جاتے تو ایک نشست انہوں نے اپنے پاس رکھنی تھی، باقی پھر 19 سے ریزائن کرنا تھا، ان میں دوبارہ انتخابات ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب 9 نشستوں پر انتخابات لڑتے ہیں، 9 پہ نہیں لڑے، ان میں سے کچھ ان کے 1-2 سیٹوں پر ان کے دوسرے ممبر سے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جن نشستوں پر انتخابات لڑے، صرف ایک انہوں نے کراچی والی ملیر والی جو نشست ہے جہاں سے عبدالحکیم جیتے ہیں، وہ نشست ہارے ہیں عمران خان صاحب، وہاں انہوں نے شکست دی ہے ان کو۔ اور دوسری اہم سیٹ جو تھی وہ جہاں مہر بانو لڑ رہی تھیں، الیکشن کنٹاسٹ کر رہی تھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی، ان کی دختر، ملتان والی سیٹ وہ ہارے، 2 امپورٹنٹ سیٹیں وہ ہارے۔ اچھا، عمران خان صاحب 6 نشستیں جیتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، انہوں نے کہہ دیا میں ان انتخابات کو انتخابات نہیں سمجھتا، میں تو ان کو ریفرنڈم کے طور پر لے رہا ہوں، مطلب میں نے صرف اپنی پاپولیرٹی ثابت کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب 6 نشستیں جو ہیں عمران خان صاحب پہلی بات تو اسمبلی میں جائیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، 6 کی 6 سمجھ لیجئے کہ وہ خالی ہیں، پھر سے ان سے ریزائن کریں گے یا مذاق بنے گا، کوئی ایک ہی رکھنی ہے انہوں نے۔ باقی جو 5 ہیں، اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں اسمبلی میں، ایک نشست رکھیں گے تو باقی 5 پہ پھر انتخابات ہوں گے۔ ایک نشست پر، ایک حلقے کے انتخاب پر کتنے پیسے خرچ آتے ہیں یہ ذرا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھیے گا۔ میں پاکستان کی تمام قوم سے کہوں گا، پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بالخصوص کہوں گا کہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ آپ کے قائد نے جو الیکشن لڑے ہیں ان میں سے ایک نشست وہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بھائی ننکانہ صاحب والی رکھیں یا پشاور والی رکھیں، مردان والی رکھیں، کوئی ایک نشست رکھنی ہے نا، انہوں نے ایک حلقے سے وہ ایک رکنے قومی اسمبلی رہ سکتے ہیں، باقی انہوں نے ریزائن کرنا ہے۔ وہ تو سبھی پہ کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نشست رکھی، میں نے اس اسمبلی میں جانا نہیں، میں تھوک کے آیا ہوں، میں نہیں یہ چاٹوں گا۔ اب اگر انہوں نے تھوک چاٹنی نہیں ہے تو ساری کی ساری اسمبلیوں سے جتنے بھی وہ جیتے ہیں وہاں پہ ریزائن کریں گے، تو کیا ایک مرتبہ پھر ان میں انتخابات ہوں گے اور قوم کا پھر پیسہ ضائع ہوگا؟ میں نے بار بار کہا تھا، ایک طرف تو ہم کشکول لے کے جاتے ہیں IMF کے پاس کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہم قوم کو سبسڈی نہیں دے پا رہے، بجلی کے بل مہنگے کر دیے، مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں ہم،
سوئی گیس مہنگی کر رہے ہیں, ساری اشیاء خرد و نوش مہنگی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جن کا ہم ہر روز رونر ہوتے ہیں ناز برداریوں میں. ایک طرف تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے اپنے برادر ممالک میں. جب آپ کا وزیر اعظم جاتا ہے تو جاندے سار کہتے ہیں سنا کتنے پیسے چاہیے دینے, کیا لینے آئے ہو, تو یہ عالم ہے آپ کا. دوسری طرف آپ دیکھیں اپنے سیاستدانوں کے اللے ترلے. میں نے اس پروگرام کیا کہ جب شہباز شریف صاحب گئے تھے عمرے پہ گئے ہیں, دوروں پہ گئے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک لمبا سارا ایک وفد ہوتا ہے. اچھا آپ کے ایک وزیر صاحب گئے تھے جناب پیپلز پارٹی سے, جن کا طرف راجہ پرویز اشرف, وہ گئے تھے, تو وہ بھی 20 لوگوں کا وفد لے کے گئے تھے, ساری فیملی ان کے ساتھ تھی, 7 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے. یہ قوم کے پیسے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑے جشن منا رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا پی ٹی آئی کے کارکن بڑے خوش ہیں کہ ساڑھا کپتان جت گیا, اس نے ایک وقت میں 6 نشستیں جیت لی ہیں, کپتان ناقابل تسخیر ہے. کیا اس بات پہ کبھی کسی نے غور کیا کہ آپ کے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا کپتان ناقابل تسخیر ہے, آپ کی جیب سے کتنے پیسے گئے ہیں؟ وہ قوم جو فاقے کر رہی ہے, وہ قوم جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, وہ قوم جس کے پاس بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ قوم جو ادویات نہیں لا سکتی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ قوم جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. میٹرک کے بعد آپ کے 90% بچے جو ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے کالج جانے کے لیے, وہ وہاں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. 90% بچے ہیں وہ. لیکن ہم خوش ہیں کہ ہمارا کپتان جو ہے وہ جیت گیا. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کراچی کی ملیر کی سیٹ جیت لی ہے. ہم اس بات پہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے مہربانوں کو شکست دے دی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کبھی آپ نے غور کیا عشاء کہ یہ الیکشن کتنے مہنگے پڑے ہیں؟ اگر دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے ہی یہ ٹینیور ختم ہونے والا ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگلا مہینہ نومبر جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. اس کے بعد جنوری فروری میں شہباز شریف صاحب خود اعلان کریں گے اگلے انتخابات کا. انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف صرف اس کی تعیناتی تک رکنا ہے. لیکن ان جو شہباز شریف کر رہے ہیں, جو میں نے بتایا کہ دورے پہ جاتے ہیں تو سارے ملک کو ساتھ لے جاتے ہیں, جتنے بھی ان کے اپنے لوگ ہیں سب کو لے جاتے ہیں. چلو یار انجوائے کر کے آئیے نیو یارک, چلو یار تو لنڈن میں آ کے لے آواں, چلو یار عمرہ کر کے آتے ہیں, موج میلہ مستی کر کے آتے ہیں. عمران خان صاحب ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں قوم کا پیسہ جو ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے, وہ اسے اپنے باپ کی کمائی سمجھتے ہیں. توشہ خانہ ہو, الیکشن کمیشن ہو, عدلیہ ہو, جو بھی ہے, قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے, قوم کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یہ قوم کا وقت ضائع نہیں ہوا کہ ان حلقوں میں انتخابات ہوئے, سب نے کہا کہ ہم نے کپتان کو جتانا, اور کپتان سب تھوک کے آ جائیں گے ان کے حلقے پر کہ میں تمہارے حلقے کی نمائندگی نہیں کروں گا کسی اسمبلی میں. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, اور عمران خان صاحب تھوک کے آ جائیں گے ان کے حلقے پر کہ میں نے تمہاری نمائندگی نہیں کرنی ہے اسمبلی میں. ان کا نمائندہ کون ہوگا اسمبلی میں؟ عمران خان صاحب کو جتا تو دیا انہوں نے. تو غور کیجئے گا اس پہ جو میں پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے بار بار کہا کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, میں کسی کا سپوکس مین نہیں ہوں, اور میری کسی سے مخالفت نہیں ہے, پی ٹی آئی سے, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی. لیکن یہ سارے کے سارے چور ہیں. عوام کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, عوام کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں, عوام کی دولت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عوام کو اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا عوام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد آپ صرف ایک حلقے کی نشست رکھ سکتے ہیں؟ جب عمران خان صاحب 6 حلقوں میں یا 9 حلقوں میں جہاں جہاں بھی جا رہے تھے, 6 حلقوں سے انتخاب لڑنا, تو ان حلقے کے لوگوں نے پوچھا نہیں عمران خان صاحب ہم آپ کو ضرور ووٹ دیں گے, لیکن کیا آپ ہماری نمائندگی کریں گے اسمبلی میں جا کے؟ کسی نے پوچھا؟ اچھا کسی نے یہ پوچھا کہ عمران صاحب پھر سانو تھوک کے چلے جاؤ گے, ہم پہ تھوک دیں گے کہ میں نے تمہارے حلقے کی نمائندگی نہیں کی؟ کسی نے پوچھا عمران خان صاحب؟ بھائی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ 20 کی 20 پارٹیاں مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی. اس وقت صورتحال یہ ہے, ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, تو قوم کے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں نا بڑے بڑے جلسوں میں, آپ کو پتہ ہے 50 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے, 1 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک جلسے پہ. وہ پیسے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں ہوتے. عوام کو سوشل ایشوز سے ہٹا کے الیکشن اور اس کھیل تماشے کی طرف لے جا رہے ہیں. اس معیارے لگایا ہوا ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. تو بھائی ہمارے نصیب میں تو ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا لکھا ہوا ہے, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. ہم لوگ صرف تھیا تھیا ناچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے. اچھا آپ دیکھیے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک سیٹ جیت لی ہے, بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی والے خوش ہو رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کا تو کلیم ہے نا جو ملیر والی سیٹ ہے. آپ کو پتا ہے نا سب سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا, 2013 کا غالباً الیکشن تھا, وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتے تھے عبدالحلیم صاحب, اور اس کے بعد پھر وہ وزیر مملکت برائے ریلوے بھی بنے تھے. اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں, یہ 2018 کے الیکشن میں
یہ چلے گئے تھے، نہیں 2018 سے پہلے 13 کے الیکشن میں یہ چلے گئے تھے پیپلز پارٹی میں، اور پھر یہ جیت ان کا مقدر بنی تھی. اس کے بعد 2022 کے الیکشن میں بالکل تھوڑے سے ووٹوں سے یہ ہارے تھے، اور آج پھر یہ جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. تو یوں مسلم لیگ والے خوش ہیں کہ ہم نے جو پودا پلانٹ کیا تھا وہ درخت بن چکا ہے اور وہ ناقابل تسخیر ہے، اس نے کپتان کو شکست دے دی ہے. پیپلز پارٹی والے اس بات پہ خوش ہیں کہ اس وقت ہمارے ٹکٹ پہ وہ تھے اور انہوں نے عمران خان کو شکست دی ہے. آپ اپنی خوشیاں منائیں، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے اپنی خوشیاں منائیں، اور پی ٹی آئی 6 نشستوں سے جیت کا جشن منائیں. لیکن اللہ کا واسطہ ہے رک کے سوچیے گا، پاکستانی بن کے، میں بار بار کہتا ہوں نا، آپ پی ٹی آئی کے کارکن بن کے نہ سوچیے، آپ پیپلز پارٹی کے جالے بن کے نہ سوچیے، آپ مسلم نون کے متوالے بن کے نہ سوچیے، اور خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچیے. آپ کا ملک قرضوں کی دلدل میں ہے، آپ پہ 50,000 ارب روپے کے قرضے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ پیسے کہاں سے ادا کرنے ہیں، کس نے ادا کرنے ہیں. وہ آپ کے سارے ایئرپورٹس آپ کا پی آئی اے آپ نے گروی رکھا ہوا ہے، آپ کا ریلوے گروی پہ ہے، پاکستان سٹیل مل گروی پہ ہے، ساری روڈز گروی پہ ہے، موٹر وے گروی پہ ہے، اور آپ جشن منا رہے ہیں کہ میرا کپتان جیت گیا، میرے کپتان نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی. عشاء ہم کب پاکستانی بنیں گے، کب پاکستانی بن کے سوچیں گے؟ اگر اس ملک میں نواز شریف 25 نشستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے وہ ہار جائیں گے؟ وہ ساری نشستوں سے جیتیں گے. یہ وہ لیڈر ہیں. آصف علی زرداری اگر 25 نشستوں پر کھڑے ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ہار جائیں گے؟ کسی ایک میں ہار سکتے ہیں، وہ جیت جائیں گے. تو کیا یہ لیڈرز جو ہیں اپنی پاپولر، نواز شریف اور بینظیر یہ کیا کرتے تھے نا 3-3 4-4 نشستوں پہ، پھر وہ ریزائن کر دیا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب بھی ریزائن کرتے تھے. ایک نشست آپ نے رکھنی ہوتی ہے. اپنی پاپولیرٹی ظاہر کرنے کے چکروں میں جو قوم کا یہ نقصان کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس پہ رو رہا ہوں. مجھے بتائیے ان پیسوں کا کون ذمہ دار ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو شوق ہے تو الیکشن کمیشن کو کہتے کہ یہ پیسے میں اپنی پاکٹ سے پے کروں گا، 20 حلقوں میں نے لڑنا ہے کیونکہ میرا شوق ہے، میں نے اپنی پاپولیرٹی ظاہر کرنی ہے، میں نے بیس کوٹ پہن کے جا کے تقریریں کرنی ہے اور میں نے بتانا ہے کہ میرے کتنے ووٹ ہیں، تو اپنے پیسوں سے لڑیں الیکشن کمیشن آپ پاکستان اور جتنے بھی ادارے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ کیسا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ سارے پیسے قوم لگائے گی اور مزے یہ لیں گے. اچھا وہاں سے جیتے یا ہارے پیسے ان کو ملنے ہیں، اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو کس کو پیسے ملنے ہیں؟ عوام کو ملنے ہیں. اور بھائی آپ کو تو ڈسپلین نہیں ملتی. یہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو 10,000 روپے کا کھانا ہے یہ 100 روپے میں کھا کے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ان کا وہ ہے جہاں کھانا کھاتے ہیں کیفیٹیریا، وہاں پہ سب سے مہنگی جو ڈش ہے، مطلب آپ یوں سمجھیں مٹن، وہ 50 روپے کی 60 روپے کی پلیٹ ہے. ایک 100 روپے سے مہنگی کوئی ڈش ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ 10,000 روپے والا کھانا اپنے مہمانوں کو 500-400 روپے میں کھلا کے باقی پیسے قوم دے رہی ہے اس کے. جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے وہ پیسے دیتے ہیں ایم این اے ایم پی کے کھانے کے لیے. اچھا ایم این اے کا علاج پاکستان میں ان کا تو ہوتا ہی نہیں نا، ان کے لیے تو چھوٹی سی سرجری، وہ انہوں نے کہا تھا نا مریم نواز شریف، میں چھوٹی سی سرجری کروانے کے لیے لندن جا رہی ہوں جس کا علاج پاکستان، چھوٹی سی سرجری بھی نہیں کرانی ہو یہ تو لندن جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے رکن اسمبلی کوئی بھی ہو اس کا دنیا کے کسی کونے میں علاج اور اس پہ جتنے مرضی پیسے خرچ ہوں وہ آپ کی عوام نے دینے ہیں. ان بولے بادشاہوں نے ڈگوں نے دینے ہیں، ان گگو گوڑوں نے دینے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں اور جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر جیت کے پھر اسمبلی میں پہنچ گیا. ان کو لوگوں کو سوچنا ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچیں، آپ پاکستان کے محب وطن بن کے سوچیں. اچھا پاکستان کو بھی چھوڑے عیشا، میں اور آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، کیا ہم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے؟ میں اپنی ذات کے ساتھ بھی اگر سنسیئر نہیں ہوں، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اچھا میرے بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوں؟ میرے بچے مقروض ہیں 6 7 لاکھ سے، 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے. تو میں اپنے بچوں کو میں نے مقروض کیا، وہ آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے مقروض ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوں. کہ وہ کیوں مقروض ہیں؟ وہ مقروض ہیں ان کے اللہ تلولوں کی وجہ سے. عشاء ابھی آپ غور کیجئے گا، آپ کی آنے والی نسلیں مقروض ہیں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ابھی، جو بچہ پیدا ہوا ہے جس نے 1 سانس لیا وہ مقروض ہے. 6 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. جس میں یہ شعور نہیں ہے. اب ایک بچہ چلے 8-10 سال کا ہوگا تو اسے کوئی بتائے گا کہ بیٹا آپ مقروض ہو تو اسے پتہ چل جائے گا. لیکن جس بچے نے آ کے زمین پہ سانسیں لی ہیں اسے تو پتہ ہی نہیں میں کس بات کا مقروض ہوں، میں نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کے. یہ میرا جرم ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گیا ہوں، ابھی میرے منہ میں فیڈر نہیں لگا، ابھی تو مجھے میری ماں فیڈ کر رہی ہے اور وہ مقروض ہے. اس نے کیا کھایا پیا، اس دھرتی کا کیا لیا اس نے؟ چونکہ اس کے آباء و اجداد نے غلط فیصلے کیے تھے. اس کی ماں نے، اس کے باپ نے آوے فلاں آوے، ایک باری پھر شیر غلط فیصلے کر رہے ہیں، ایک باری پھر شیر کا نعرہ لگایا اس کی ماں نے، اس کے باپ نے کپتان کے نعرے لگائے ہیں، نیا بنے گا پاکستان، اس پہ ناچ کے دکھایا ہے، بھنگڑے ڈالے ہیں اس پہ.
یہ قصور ہے اس بچے کا، کیونکہ ماں تھرکتی رہی ہے نیا جب آئے گا کپتان بنے گا نیا پاکستان، اس پہ چونکہ ماں تھرکتی رہی ہے، اس کا قصور یہ ہے اس بچے کا کہ اس کے گھر میں اس نے جنم لے لیا۔ جب تک ایک باری پھر شیر آوے فلاں پاکستان نیا بن جائے، بلاول بھٹو زندہ باد، جیے بھٹو کو ہم نے مرنے نہیں دینا، عوام رول کے مار رہے ہیں لیکن بھٹو نہیں مار رہا ہے اس ملک میں۔ جب تک آپ کا بھٹو زندہ ہے، جب تک ایک باری پھر شیر، جب تک آپ کہیں گے نیا بنے گا پاکستان اور عمران خان ناقابل تسخیر رہے گا، یاد رکھیے گا اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک عمران خان 25 حلقوں میں الیکشن لڑے اور 25 حلقوں سے جیت جائے۔ یاد رکھیے گا اس قوم کی تقدیر نہیں، آپ قرضوں کی دلدل میں جاتے جائیں گے۔ آج 50,000 ارب ہیں، یہ 100,000 ارب قرضے ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے نیا پاکستان بنا کے چھوڑنا ہے۔ میں تو دکھی ہوں، مجھے تو عمران خان کی جیت سے شدید صدمہ پہنچا ہے اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں نے وجہ بتا دی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں، اس پہ سوچو، مٹھائیاں بانٹنے سے پہلے میرے لیے وہ مٹھائی زہر ہے جو کسی کی جیت پہ ہمیں کھلائی جاتی ہے، میرے لیے وہ زہر ہے، میرے بچوں کے لیے وہ زہر ہے، میں تھوکتا بھی نہیں ایسی مٹھائی پر۔ پاکستانی اس پہ ضرور غور کریں، اس پہ ضرور سوچیں، وہ مٹھائی بانٹنے سے پہلے، وہ مٹھائی کھانے سے پہلے، جس کے پیسے انہوں نے ادا کرنے ہیں، اپنی پاکٹ سے ادا کرنے ہیں، ان کے بچوں نے ادا کرنے ہیں، ان کے آنے والے نسلوں نے ادا کرنے ہیں، یہ مٹھائی کھانے سے اور بانٹنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبانی عائشہ رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔